السلام علیکم، حکیم سید اسلم شاہ حاضر خدمت ہو۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا فرد قرض کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے، کیونکہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے جس سے غربت، افلاس اور بے برکتی عام ہو چکی ہے۔ ایسا معاشرہ کبھی اطمینان، سکون سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا، جہاں معاشی پریشانیاں، بے روزگاری، گھریلو ناچاکیاں، اولاد کی نافرمانی، بے اعتمادی، بدگمانی، قحط سالی، خشک سالی کے حالات پیدا ہو جائیں، وہاں رشوت خوری، جھوٹ، فریب، حسد، بغض اور تعصب کی آگ ہماری بربادی کا سبب بن رہی ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ ایک ایسے معاشرے میں ہو رہا ہے جسے ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ انسان زندگی میں سینکڑوں مسائل کا شکار ہوتا ہے، مگر قرض کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو عام لوگ اس مسئلے کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ جب مناسب آمدنی کے باوجود ضروریات زندگی پوری نہیں ہو پاتی تو لوگ قرض جیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، قرض آدھا مرض ہوتا ہے۔ جب یہ مرض بڑھ جاتا ہے، یعنی قرض کا بوجھ اترنے کا کوئی اسباب نہ پیدا ہو، تو قرض کی ذلت سے بچنے کے لیے قرض دار کو قرض اتارنے کے لیے پھر کسی دوسرے سے قرض لینا پڑتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرض کا مرض برقرار رہتا ہے اور کوئی دوست، عزیز، رشتہ دار مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہم ایک ایسے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جہاں پر بہن بیٹیوں کی حق تلفی کی جاتی ہے اور امانت میں خیانت، جھوٹی قسمیں، جھوٹی تہمت، غرور، تکبر، گھر کے بڑے بزرگوں اور ماں باپ سے بدسلوکی کے سینکڑوں واقعات نظر آتے ہیں۔ ایسے بے حس معاشرے سے کیا اچھائی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ ناظرین، قرض دار کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام مسبب الاسباب ہے، وہی اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص قرضہ لے اور قرض واپس کرنے کی پختہ نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ قرض اتار نہ دے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قرض کی ذلت سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک بہت ہی بابرکت عملیات کا تحفہ پیش خدمت ہے۔ اس عمل کی برکت سے جتنا بھی قرض ہو جان چھوڑ جائے گی۔ یہ عمل کرنے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، جب چاہے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھیں، اول آخر درود پاک 7 بار اور 5 تسبیح، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ ناظرین، جو بھی شخص قرض کی مصیبت میں گرفتار ہے وہ یہ عمل ضرور کرے۔ میری طرف سے اللہ کے حکم سے اجازت ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، ہم سب کا اللہ نگہبان۔